اچھے رشتوں کے لیے اب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا. There you go. سرے سے کوئی شوق نہیں تھا. یار پیپر نکالنا ہے بس. پیپر نکالنا ہے. پیپر نکالنا ہے یار بس. پیپر نکل جائے کسی طریقے سے. انٹر کیسے کیا ہے مجھے ہی پتا ہے. میڈیسنس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ MBBS بائی دا وے, ناٹ ڈاکٹر. ٹرینڈ ہے کہ اگر ہم پکے ہیں پریشر کوکر میں تو ہم آپ کو بھی پریشر کوکر میں پکائیں گے. پسند کی پڑھائی اور پسند کی شادی دونوں ہی سوسائٹی کو نہیں بھائی, مگر یہ سوسائٹی بھی تو ہم خود بناتے ہیں میرے بھائی اور بہن. تو بھائی پڑھائی آلسو نون ایز ایجوکیشن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سوسائٹی کے سب اسٹینڈرڈس کو پورا کرنے کے لیے. آج اسی ریئلٹی چیک کی باری ہے موم کاسٹ کے اس ایپیسوڈ پہ. تو فریال اینڈ تسمیہ, ویلکم ٹو ون مور ریئلٹی چیک ایٹ موم کاسٹ. اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ ایجوکیشن پڑھائی کیوں حاصل کر رہے ہیں, اور تم لوگ کی نظر میں کیا ہے؟ واٹ از ایجوکیشن, وائی آر وی گیٹنگ اٹ؟ واٹ از ایجوکیشن پہ تو آتے ہیں بعد میں, بٹ وائی آر وی گیٹنگ اٹ, اس کے لیے میرے پاس صرف 2-3 ہی اسپیکٹس آتے ہیں. اور سب سے پہلا یہ ہے کہ یار ہم کمانے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. پیسہ چاہیے, جاب کرنی ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, نوکری کرنی ہے, گھر چلانا ہے. پریشر فار مین اینڈ ویمن ایکولی, ہر جینڈر کے اپنے اسٹرگلس ہیں. عزت دار کہلانا ہے. نیکسٹ آپ کا یہی ہے کہ آپ کو ایک سوسائٹی کا اسٹیٹس چاہیے, آپ کو ایک انجینئر داماد اور ڈاکٹر بہو چاہیے. یو نو ویئر آئی ایم گوئنگ ود دس. یس, آئی کین پریٹی مچ گیٹ اٹ اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ سب اسٹینڈرڈس. اور تیسرا میں جس پہ آ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کو اچھے رشتوں کے لیے اب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے مارکیٹ میں ایک سڈن نیڈ چل رہی ہے اس وقت, کہ ڈیمانڈ چلتی ہے نا کہ یہ والا پروفیشن آج کل ذرا بوم پہ ہے, تو ایسے لوگوں کو زیادہ اپروچ کیا جا رہا ہے. بیکاز آف وہی جاب مارکیٹ ویلیو اور رشتہ ویلیو ساتھ ساتھ میرے خیال میں چل رہی ہوتی ہیں, وہ پیرلل چل رہی ہیں ایک دوسرے سے. سو یو آر رائٹ, دیز آر سب اسٹینڈرڈز اینڈ وی آر ایجوکیشن جو یہاں پہ ہم حاصل کر رہے ہیں نا, that is اصل مقصد سے دور ہے. all the wrong reasons. ماں باپ کو دوستوں میں بیٹھ کر اپنی عزت بھی تو رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو ہماری کیا واہ واہ ہوگی, انجینئر بنے گا تو کیا واہ واہ ہوگی, اور اگر وہ میکینک بن گیا تو پھر کیا ہوگا. فار اس کہ یہی میکینکس اور اس طرح کی جابس جو ہم ایسے کنسیڈر کرتے ہیں اسکلفل جابس, جو ہمارے لیے بالکل بے معنی ہیں, وہاں ویسٹ میں دوز جابس آر سم آف دا ہائیسٹ پیڈ جابس. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا بھول گئی, ڈراپ آؤٹ اگر ہو گیا, فیل ہو گیا, مائی گڈنس, اسکول سے نکال دیا گیا, وہ تو آپ کے خاندان پہ دھبا ہے نا, دھبا نہیں, کلنک کا دھبا. اور پھر ایسے معاملے میں سب بھول جاتے ہیں کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. ہاں, ایسے بالکل آپ کا جو سینیریو ہے, آپ کا بالکل جو تھاٹ پروسیس ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے, اور صرف یہ جو ہے نا باتوں تک رہ جاتی ہیں. اور جو میں تم لوگ کی بات سے ازیوم کر پا رہی ہوں, اور میں وہی اس بات پہ میں بھی ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے ریزن سارے رانگ ہیں, سب اسٹینڈرڈز ہیں جن کو ہم بلائنڈلی فالو کیے جا رہے ہیں. اینڈ ریزلٹ وی آل وانٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن از گڈ جاب, you want to be a good money making machine, social status. اس کے علاوہ کارپوریٹ بزنسز چل رہے ہیں بھائی پورے, اور ان کے لیے ہم مشینیں بنا رہے ہیں جو کہ ان کو فائدہ پہنچائیں گی. کنزیومرزم اور بڑھے گا, مٹیریلزم اور بڑھے گا. اس میں بھی تسمیہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو گول ہے نا وہ دوسروں کے لیے ہی کام کرنا ہے, اپنے لیے کام کرنا نہیں ہے. اینڈ دیٹس ون آف دا میجر تھنگ وچ آئی فائنڈ مسنگ ان ایجوکیشن سسٹم پرٹیکولرلی ان آور کنٹری. آئی سی نیبرنگ کنٹریز کے لوگ اینڈ ان کے جو جس طرح سے یہ لوگ میڈیا پہ پورٹرے کر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ ہے تو پورٹرے کر رہے ہیں نا. وی ہیو stories of failures which is okay for me, but the point is are we learning from those failures? ہم صرف اور صرف products بنا رہے ہیں. ہاں, سارا focus جو ہو گیا نا product بنانے پر ہو گیا, which we should be. تو اس سوال سے پہلے میرا ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ ہم نے ایجوکیشن اپنا پیشن تھا حاصل کرنا یا کسی پریشر میں حاصل کیا؟ دیکھو پوچھ لیا نا تم نے مجھ سے یہ سوال, میں بتانا نہیں چاہتی, سب سے پوچھوں گی یہ سوال, اور خود بھی بتاؤں گی میں. تو یار دیکھو میرے لیے تو سیریسلی مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا. There you go. سرے سے کوئی شوق نہیں تھا. مجھے پڑھائی کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسکول کیوں جاتی ہوں. بس میری جب آنکھ کھلی ہے تو میں اسکول میں پائی گئی, وہاں پہ ایڈمیشن ہو رہے تھے, امی نے, امی کی فرینڈز نے, سب نے جمع ہو کر, جیسے شاید آپ لوگوں کے ابھی یہی ہوا ہوگا. ہاں, اسکول تک تو یہی ہوتا ہے. اس کے بعد کالج کی دوڑ لگ گئی, وہاں کی ایڈمیشن کی,
اور میں اسی دوڑ میں چلتی رہی. اور کبھی کبھی کوئی اگر مجھ سے رک کر سوال کر لیتا تھا نا فریال کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گی یا تم بننا کیا چاہتی ہو, تو مجھے زبردستی سوچ کے کوئی جواب بنانا پڑتا تھا کہ امی ڈاکٹر ہیں تو میں بھی کہہ دوں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن I had no point بھائی. ایک اور چیز جو مجھے ریئلائز ہو رہی نا وہ یہ ہے کہ بیکاز وی آر آل آر وومن سٹنگ ہیئر بٹ وی کین ہیو اے مینس پرسپیکٹو ایز ویل بیکاز دے آر ایونچولی گوئنگ تھرو دا سیم. تو ایجوکیشن کو لے کے ہماری پریفرنسز گرلز اینڈ بوائز دونوں کو لے کر الگ الگ بھی ہیں. بالکل 100%. میں بلکہ اس بات پہ آنے والی تھی کہ ہم پریشر کی بات جہاں میں نے اسٹارٹ کی تھی اس میں سب سے زیادہ پریشر تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مرد حضرات لڑکوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو تو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور وہ بھی ایک منی میکنگ پروفیشن میں, اور وہ بھی اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ 2 سال تک ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے ان کے اندر, وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کما رہے ہیں اینڈ دین دے کین آپٹ فار میرٹل ریلیشن شپ, اور یہ کچھ اس طریقے اس طرف بڑھ سکتے ہیں. 4 سال جو ایک بیچلرز کا ایک اس سے اٹیچڈ ہے کہ بھائی 4 سال کی ڈگری میں ڈگری کو نہیں وہ رد کری, دیٹس لائک اے پارٹ آف لرننگ پروسیس. بٹ ان دوز 4 years a man, a girl or a boy hardly realize کہ وہ کیوں حاصل کر رہے ہیں, وہ آگے ان کا اینڈ ریزلٹ صرف نوکری کے علاوہ اور کیا کیا ہے. میں بتاؤں یار, پیپر نکالنا ہے, بس پیپر نکالنا ہے یار, بس پیپر نکل جائے, کسی ڈگری مل جائے, بس ڈگری مل جائے, پیپر نکل جائے, آپ سوشلی ویلیڈیٹ ہو جائے, آپ ایک سوسائٹی میں اسٹینڈرڈ وہ کر لیں. تو لڑکوں کا تو یہ ہو گیا, اور لڑکیوں کا میں اپنا بتاتی ہوں فار آل دا رانگ ریزنس. صحیح. تو انٹر تک تو میری جس طریقے سے جو میرا چل رہا تھا ٹریک وہ بالکل میری مرضی کے تحت چل رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس لے لیا 9th میں, پری انجینئرنگ کر لی انٹر میں. اب جب آئی پروفیشن کی تو بائی دا ٹائم انٹر مجھے شوق ہو گیا آرکیٹیکچر اور ایئروناٹیکل انجینئرنگ کا, اور ایئروناٹیکل انجینئرنگ پہ پھر مجھے ڈسکریجمنٹ ملی کہ نہیں یار لڑکیاں نہیں جاتی ہیں اس فیلڈ میں. چلو میں نے کہا میں آرکیٹیکچر پہ زیادہ سوچتی ہوں, اینڈ دین میرا رشتہ آ گیا. تو اس کے لیے اف یو نو کہ آرکیٹیکچر کے 5 سال ہوتے ہیں اینڈ اینی ادر ڈگری ہیز 4 years. تو وہ بھی ایک فیکٹر بن گیا میرا آئی ٹی چوز کرنے میں. اب دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا ہے کہ جی اس نے کمپیوٹر سائنس لیا, اس نے پری انجینئرنگ کی اور یہ اب جی آئی ٹی پڑھ رہی ہے, تو ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. بٹ فار می میرے لیے یہ تھا کہ, اور بعد میں بات بھی ملی کہ ہاں اس پہ جاب بھی مل جائے گی اچھی کوئی بعد میں نا, گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہیں, شادی ہو رہی تھی نا گھر بیٹھے بھی جاب مل جاتی ہیں اچھی. تو تم مینیڈی سے پڑھی ہوئی ہو نا, ڈیمانڈ تو بہت ہوگی آپ کی. ڈیمانڈ تو بہت تھی میری, یہ بات تو بالکل صحیح ہے, انجینئر بہو, لیکن نہیں نکلنا پڑے گا یار, ان پرابلم سے ہمیں نکلنا پڑے گا. میری جو پڑھائی کا وہ تھا دار و مدار وہ سارا یہ تھا کہ میری امی نے چوز کرنا تھا میرے لیے کہ میں کیا سبجیکٹ چوز کرنے والی ہوں. اب مجھے اگر بایو میں انٹرسٹ ہو ہی گیا زبردستی میں نے پڑھنے کا ارادہ کر ہی لیا, تو پریشر کوکر میں دال پک گئی. میں نے کہا چلو یار کچھ تو مجھے جو ہے وہ اس کے اندر زندگی کی دمک نظر آ رہی ہے بایو کے اندر, تو لیٹس ڈو بایو. لیکن میری امی نے تو وہیں پہ سارا گیم ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو کمپیوٹر سائنس لینی ہے, آپ کو میتھس پڑھنا ہے آگے جا کر. ہاں تو اب کیا ہوگا, تو مجھے تو یہ کرنا پڑا. اور اس کے سب سے بڑا المیہ آپ یہ سنیں کہ اس سے پہلے امی اپنی اسٹوری بتا چکی تھیں کہ ان کے ابو نے ان کو پریشرائز کیا تھا بایو لینے پر جبکہ وہ میتھس پڑھنا چاہتی تھیں. یعنی یہ کہانی نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہے اور اس کو کوئی نہیں روکنے والا. تو یار ہو سکتا ہے تسمیہ اس وقت کمپیوٹر سائنس کا فیشن ہو, تم وہ کر لیتی تو تمہیں اچھی اپارچونیٹیز مل جاتی, ریگارڈلیس واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یور سیلف. یو آر 51% آف دا پاپولیشن. And what are our priorities when it comes to education? اب مجھے لگ رہا ہے times are changing, but again we have a long way to go, man. لڑکیوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹف جتنے بھی آپ کے پروفیشنز ہیں نا وہ ڈسکریج کیے جاتے ہیں ہمیشہ سے. ہم اگر پیچھے وقت میں جائیں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اچھا میرا بھی یہ سائنس وغیرہ کا ایشو تھا, پری انجینئرنگ میں مر دھڑ کے پڑھ لیا میں نے, انٹر کیسے کیا ہے مجھے ہی پتا ہے. لیکن جب یونیورسٹی کا ٹائم آیا, پروفیشنل ڈگری کا ٹائم آیا, تو مجھے لائک آئی واز انٹرسٹڈ ان کمیونیکیشن, جرنلزم, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا اپنی نا, کیونکہ there was no awareness. I was not counseled that way in my school or in my college. مطلب میں خود بخود تو bloom نہیں ہو جاؤں گی نا as a flower. I need that surrounding to bloom my skills. ایک بچے سے آپ کیا امید لگا رہے ہو, and then I ended up being a confused 18-19 year old.
اب وہ بعد میں جب مجھے لیڈ ملی ہے فائنلی, وہ بھی ریسرچ کی ہے میں نے, اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یار یہ میری اسکل سیٹ ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ آپشنز ہیں. آپشنز لمیٹڈ تھے بٹ دین آئی وینٹ فار اٹ, اینڈ یو وونٹ بلیو گائز, جب میں نے اس کو اچیو کیا ہے نا, آئی ہیو اے نیکسٹ لیول کانفیڈنس بیکاز آئی اسٹڈیڈ اٹ فارملی اینڈ آئی اسٹڈیڈ اٹ وائی بیکاز دیٹ واز مائی پیشن. بفور دیٹ آئی واز جسٹ انڈر پریشر. لیکن اس کا نقصان کیا ہے اگر آپ وہ اسٹڈیز حاصل نہیں کر رہے جو آپ کا پیشن ہے یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہے؟ بچے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہے مینٹل ہیلتھ. سب سے بڑا پرابلم آتا ہے یار آپ مینٹل ہیلتھ کیوں افیکٹ ہوتا ہے؟ بیکاز آپ ایک پاتھ پہ چل رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک سائڈ ڈسٹریکشن ہے, اینڈ واٹ از دیٹ, وہ ڈسٹریکشن از سو امپورٹنٹ ٹو یو, دیٹ از یور اون چوائس, آپ کی پرسنل چوائس ہے, وہ آپ کا پیشن ہے, وہ آپ کے لیے اس وقت ڈسٹریکشن بنا ہوا ہے. آپ فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر یا انجینئر بن رہے ہیں بٹ آپ کو ساتھ میں سنگر بننا تھا اور آپ سائڈ میں اپنا کچھ نہ کچھ کرے جا رہے ہیں, اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. ڈاکٹر اچھے بنتے ہیں اور سنگر تو آپ بن ہی نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید اس میں پھر بھی کچھ سنگنگ میں کچھ کر لیتے ہیں, لیکن آپ جو مین پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اس کو صحیح سے نہ ٹائم دے پاتے ہیں, نہ اس کے اوپر اپنا فوکس رکھ پاتے ہیں, اور ان یور مائنڈ آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یار میں اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. اگر ایک لڑکا CA کر چکا ہے, اس نے مشکل پڑھائی سے گزر چکا ہے جبکہ وہ نہیں چاہتا تھا, آپ اس کی حالت سوچیں کیا ہوگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی پڑھائی انڈر پریشر کر کے بھی اٹ ڈزنٹ گارنٹی اے جاب. یہ بات وائی آر وی پریڈکٹنگ دا فیوچر آر سیلوز, میکنگ سب اسٹینڈرڈز, اینڈ ہمیں نہیں پتا بھی ہاؤ کین وی پریڈکٹ فیوچر جب ہمیں کچھ پتا ہی نہیں. آج کل گلوبل سسٹم اتنا مجھے لگتا ہے کہ فلکچویٹ کر رہا ہے کہ بائی دا ٹائم یو انٹر ان اے پرٹیکولر پروفیشن, آپ 4 سال بعد نکلتے ہیں, پوری دنیا کا ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے. دیٹس مائی پوائنٹ کہ 4 سال آپ اس چیز پہ کیسے لگا سکتے ہو جس کے بارے میں نہ آپ کو انٹرسٹ ہے نہ پیشن ہے, اینڈ یو ڈونٹ ایون لک فارورڈ ٹو گوئنگ ٹو یور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ہاؤ دا ہیل یو ول اسٹڈی. گوگل, فیس بک, یہ سب لوگ اب ڈگری کو ویلیو ہی نہیں کر رہے ہیں, دے آر ویلیو آن دا ایکسپرٹیز. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے آئی وی لیگ کی ہم بات کرتے ہیں, آئی وی لیگ, تو وہاں پہ ایون جو مشیل اوباما ہیں, انہوں نے ایک دفعہ اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے نیشن سے خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کی نئی جنریشن چاہتے ہیں جو ڈگریز کے تھرو نہیں آ رہی ہو, جن کے اندر اپنا پوٹینشیل اتنا اسٹرانگ ہو, وہ اپنی لمیٹڈ ریسورسز سے بہت کچھ کرنا جانتے ہوں, وہ اپنا دماغ استعمال کرنا جانتے ہوں اور وہ سوال پوچھتے ہوں. تو یو نو دیٹ واز ون تھنگ کہ دس از دا فوکس اینڈ دس شوڈ بی دا فوکس. لیکن ہم تو اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم وہی کرائے جا رہے ہیں. ہم اپنی دنیا کے علاوہ دوسری دنیا کو دیکھنے کی میرے خیال میں ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے. اور سیکنڈلی یہ جو ہمارے سب اسٹینڈرڈز ہیں اور نہ ہم یہ سوال کریں کہ ایجوکیشن آخر کیوں ہے, کیوں ضروری ہے, ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. جب تک ہم یہ سوالات نہیں کریں گے, کچھ سخت سوالات اور جو کہ ہمیں کرنے پڑیں گے. اور دین یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو لے کے الگ الگ پریفرنسز ہے اور ڈاکٹر بہو والا سین ہے, تو میں یہی سمجھ رہی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل چلو بچی کو پیشن تھا ڈاکٹر بننے کا, تو وہ جو ہے سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ پہ اس نے ایک اپروول لے لیا, ڈاکٹر بن گئی, اس کی شادی بھی اچھی جگہ ہو گئی. بٹ دین واٹ اف شی از ناٹ پرسوئنگ ہر پیشن, what if she's not allowed to work? Seeds ضائع کر دی and that's a very valid concern. اس سے آپ کی ہٹنی نہیں چاہیے, بالکل بھی ہٹنی نہیں چاہیے. جو لڑکیوں کو مسئلہ ہوتا تھا نا اس بات پہ کہ لڑکے باقاعدہ پوائنٹ کر کے آگے بول رہے ہوتے تھے کہ تم نے سیٹ ضائع کر دی, اس پہ کوئی یہ کیا مینٹالٹی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. یوزلی ہماری یونیورسٹیز میں کوٹاز ہیں, صحیح ہے, اور کوٹاز نہیں ہیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف لمیٹڈ سیٹس ہیں. اب آپ اس میں اس انسان کا نقصان سوچیں جس کے لیے یہ ایجوکیشن ایک پیشن تھا, جس کے لیے IT میں آنا ایک پیشن تھا, تو آپ نے کی سیٹ ضائع. آپ مانیں اس بات کو, بٹ ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم نے سیٹ ضائع کی ہے نا, ہم اس کا اینگل بدل دیں اور ہم اپنے جملے کو ریفریم کر دیں کہ ہم نے سیٹ کو استعمال کیا ہے, لیکن ہم نے جس طرح استعمال کیا شاید آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. دیکھنے کا طریقہ الگ ہے, ہم اسے استعمال کر رہے ہیں, ہم اپنے لیول پر کر رہے ہوں گے, ہم اپنی سیلف گروتھ کے لیے کر رہے ہیں اسے استعمال.
we are learning, ہمیں awareness مل رہی ہے. دیکھو پھر یہ والی بات یہ سب ریئلائز نہیں کرتے ہیں, بٹ ریئلائز کرنا ضروری ہے. یہ والی بات میں نے کیوں کی تھی, اور یہ جو تسمیہ نے اس پہ بات کی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے, کیونکہ آپ کو اوور آل ایجوکیشن کا پرسپیکٹیو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ آپ ایجوکیشن حاصل کیوں کر رہے ہیں, واٹ آر یور ریزنز بیہائنڈ اٹ. وہ آپ کو پہلے ویلیڈیٹ کرنے پڑیں گے اپنے سیلف سے, اپنے پیرنٹس سے, اور اف یو آر اے پیرنٹ تو آپ کو اپنے بچے سے. اچھا مجھے نہیں پتا تم لوگوں نے یہ ریسنٹ ایک واقعہ گزرا ہے سوشل میڈیا پہ کافی وائرل بھی ہوا ہے. اٹس اباؤٹ اے کڈ جس کو کرکٹ اور آن لائن گیمنگ کا بہت شوق تھا, اور اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اسکول میں جس میں اس کے مارکس اچھے نہیں آتے ہیں, اور وہ گھر آ کے اپنے پیرنٹس سے کنفیس نہیں کر پاتا, اور وہ باہر چلا جاتا ہے. اس کا جو ابا ہے وہ ویٹ کرتے ہیں اس کا گھر پہ, اینڈ وین ایونچولی ہی کمز بیک ہوم وہ اس سے پوچھتے ہیں اور ڈرانے دھمکانے کے چکر میں اس پہ مٹی کا تیل ڈال دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ سچویشن کیا تھی اس وقت, لیکن ناانصافی ہوئی اور بچہ جل کے مر گیا. ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں جل کے مر گیا, ایک پڑھائی کے پریشر ہے. یہ کون سا پریشر ہے یار, مطلب کیا ان ہیومینٹی ہے یہ؟ آپ کس پریشر کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, کس پڑھائی کی, ٹیسٹ کی؟ ایک مجھے نہیں پتا وہ اگر بچہ 8 سال کا بھی ہے, 10 سال کا بھی ہے, وہ 20 سال کا بھی بچہ ہے, ٹیسٹ میں 0 مارکس یا 2 مارکس آنے پہ کیا یہ ڈیزرو کرتا تھا وہ؟ اور اس میں کیا صرف ماں باپ کا قصور ہے, ماں کا قصور ہے, اس نے وہ چپ رہی, she didn't take a stand for her kid. اس کا باپ جو خود ایک پتہ نہیں کون سے جنریشنل ٹراما سے ہوتا ہوا آ رہا تھا, اور اس کی خود کی مینٹل ہیلتھ کیا تھی ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے وہ سائیکو, ہو سکتا ہے اس نے سیم وہ مینٹل ہیلتھ سے گزرا ہو, اور جس کا رزلٹ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے. تم یہ کہہ رہی ہو یار ٹیچرز, ایگزیکٹلی یار وہ بچہ اگر شوقین تھا کسی چیز کی اور اس کی ایک انرجی تھی تو اس کو چینلائز کرنا ہمیں نہیں آتا. ہم کیا بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ہمیں بیسک اویئرنیس نہیں ٹیچرز کو کہ کس طرح سے بچے کی انرجی چینلائز کرنی ہے. اسکول کیوں اتنا پریشرائز کر رہا ہے, وہ کیوں اتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ میں نے ریسنٹلی اپنی کمیونٹی پہ پوسٹ کیا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹیسٹ آن ویکینڈز, فار گاڈ سیک اسٹاپ دس اسٹوپڈ ٹرینڈ. ہم اسکول سے ہی ورک لائف بیلنس نہیں سکھا رہے, اس کے کانسیکوینسز یہی ہوتے ہیں. یہ تو ماں باپ نے کیا, جو بچے پریشر نہیں لے پاتے, جو سوسائڈز کر لیتے ہیں یار. یونیورسٹی میں نہیں ہے فریال, ایسی 10 کہانیاں ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ بچہ چلو بڑا ہے اور اس نے اپنی لائف کے لیے ڈیسیژن لے لیا اور اس نے سوسائڈ کر لی. اسکولز میں ہوئی ہیں سوسائڈز, اور ہمارے ریجن میں, ساؤتھ ایشین ریجن میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں. وی ہیو موویز, ہم دیکھتے ہیں, ان سے سیکھتے نہیں ہیں. ہم نے 3 ایڈیٹس نہیں دیکھی کیا؟ 3 ایڈیٹس ہو گیا, تارے زمین پہ ہو گیا, کتنے موویز ہیں جو اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہیں, بٹ وی آر لرننگ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. آئی تھنک یہ سارے معاشرے کا ہی ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم سب مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں بینش, کوئی ایک اس کا ذمہ دار نہیں ہے, اور سب اس کے آپ کہہ لیں پیادے ہیں, جو کہ ایک چیس ہے نا, وہ بچھی ہوئی ہے, ایک بساط ہے جس پہ سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور کوئی بھی جو ہے وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا, وہ وہاں سے گر نہیں سکتا. وہ تھوڑا سا بھی اگر ڈگمگائے گا تو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں, لیکن ہم اس کے بیونڈ نہیں دیکھتے. یہ المیہ ہے, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یہ سوچنے پر, ہمارے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں, ہمیں جج کیا جاتا ہے, ہمارے بچوں کو جج کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ جو پہلے ہم ذکر ہوا وہ بن چکا ہے, اب اسے بریک کرنے کی ضرورت ہے. There is a big chunk of people who is trying hard to change the system. ابھی recently I was working on something, تو میں اس کے بارے میں سروے کری تھی, لوگوں کا تھاٹ پروسیس چیک کری تھی ایک سسٹم کو لے کے کہ وہ امپلیمنٹ ہونا چاہ رہا ہے. وہ کافی حد تک امپلیمنٹ ہو بھی چکا ہے, لیکن لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ اس میں اسلامک ویلیوز پٹ ان ہیں کریکولم میں. تو وہ تو کر رہے ہیں اپنا کام, ان کی طرف سے تو اسلامک سبجیکٹ ہے, بٹ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کیا بات کی ہے وینر, کیا اسلامیات اسکول میں ایز اے سبجیکٹ ٹیچ کر کے ہی آپ کا بچہ بہتر مسلمان بن سکتا ہے؟ یہی ایجوکیشن کا لیول ہے. وہ کر رہے ہیں اپنا کام, ایگزیکٹلی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور جب ہم اسلام کو لے آتے ہیں نا, کیونکہ ہمارا تو مین مسئلہ یہی ہے کہ وی ول برنگ ریلیجن just the way we like it, in things between, جو ہم جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. جہاں کرنے والے کام ہوتے ہیں نا دین کو لے کے, وہ ہمیں نہیں کرنے. جہاں نہیں کرنے وہاں ہم اپنی زبان ضرور چلائیں گے. اور جب ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو ریلیجن میں ہمیں پتا ہے کہ تعلیم کی کتنی امپورٹنس ہے. اقرا سے اسٹارٹ ہوا ہے ہمارا, that was like a first ayat. ہمارے ہر اسکول میں اس وقت اسلامیت ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. I cannot agree کہ کسی میں نہیں پڑھایا جا رہا, ہر اسکول میں. لیکن کیا ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟
وہی بات ہے نا, جب آپ ویسٹرن ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو دے آر فالوئنگ ایوری تھنگ وچ از آر ریلیجن ٹیچنگ ایگزیکٹلی. آپ کے فار ایگزامپل یو ایس میں, کینیڈا میں کتنے اسکولز ہیں جہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے اسلامیات؟ نہیں. آبویسلی آپ گنے چنے اسلامک اسکولس بتا سکتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ اسلامیت پڑھائی جا رہی ہے, لیکن وہ تو سب فالو کر رہے ہیں. وہ کلینلینس کا خیال رکھ لیں, وہ اپنی پارٹنرس کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ ایمپیتھیٹک ہیں, وہ سینسیٹیو ہیں. We have to argue on this point کہ ویسٹ میں تو اتنے مسئلے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ہم اگین ہماری مسئلوں پہ فوکس کرتے ہیں ہم, اور پوری بات کا وزن ختم کر دیتے ہیں. Why don't we learn to adopt good things؟ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ بڑا کنسرن یہاں پہ رہنے والی, نہیں ہم بری چیزیں اڈاپٹ کریں نہ, یہاں پہ رہنے والی پیرنٹس کا کیا ہوتا ہے, جو باہر کے پیرنٹس کے ساتھ, یار آپ نا اپنے بچوں میں اسلامک ماحول کیسے لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے. اس کا صرف سیدھا سا جواب یہی ہے کہ آپ کو اسلامک ماحول کے لیے دنیا کیوں چاہیے؟ آپ اسلامک ماحول خود کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ جو بچے کو پڑھنے بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کس مقصد سے پڑھنے بھیج رہے ہیں؟ آپ بچے کو گروم کرنا چاہتے ہیں نا, تو گروم کرنے کے لیے آپ کو اچھی ہیبٹس اڈاپٹ کرنی پڑیں گی, ان کو لرن کرنا پڑے گا, پیپر نہیں نکالنا. اور جب بچے if kids are raised right way تو پھر وہ جو بھی کیریئر چوائسیز ہیں وہاں پہ کوئی آبسٹیکل بھی آ رہی ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے وہ ایک ٹیسٹنگ فیز سے بھی گزرے, بٹ if they are educated the right way they can جو بھی ان کے آبسٹیکلز ہوں گے ان کو آرام سے کلیئر کر سکتے ہیں. میں ایک فیکٹ شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. ہماری نظر اس سے کبھی وہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم غور کریں جاپان کے اوپر, تو جاپان میں گریڈ 4 تک یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف سوشل ویلیوز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے 80%, اور ایکیڈیمکس کو جو ہے نا بہت کم حصہ دیا جاتا ہے. تو اخلاقیات اور معاشرے میں آپ نے کیسے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, سیوک سینس آپ کی, انہی سب چیزوں پہ بہت زیادہ جو ہے آپ کا فوکس ہوتا ہے, اور بچوں کو برڈنائز نہیں کیا جاتا. نیدرلینڈس کی, پھر آپ فن لینڈ کی مثال لے لیں, ہر جگہ پر یہی پریویلنٹ ہے. تو اس سے بہت بڑا چینج آتا ہے آئی بلیو. ان سب چیزوں کو میرے خیال سے حل کرنے کے لیے خود سے تو ہوں گی نہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ایز اے پیرنٹ, اور اگر جن بچوں کو اختلاف ہے اپنے پیرنٹس کے ویز سے تو ان کو اپنے ماں باپ کو لے کے بیٹھنا پڑے گا. یار وہی بات ہے نا کہ جب یہ کیریئر چوائسیز اور پروفیشنل ڈگریز چوز کرنے کی بات آتی ہے تو بچے جس ایج میں ہوتے ہیں اس میں بچوں کا اور پیرنٹس کا کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اوپن کنورسیشن کا تو کوئی مارجن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ڈیئر کر بھی لیتا ہے تو پیرنٹس سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, یہ والی بات کہ آپ کو ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. میں بچوں کو کے لیے بھی بات کر رہی ہوں, آپ کو ان کا نظریہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس اینگل سے آپ کی بہتری. کوئی ماں باپ اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, یہ بات اگری کر لیتے ہیں ہم, لیکن وہ کس اینگل سے بچے کا اچھا چاہ رہے ہیں اور بچہ کس اینگل سے جو ہے نا بہتر ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ کو ریوائز کرنا ہے, وہ آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. آپ کو جو میں اس میں سب سے پہلا سولوشن دوں گی نا, جو ہمارے پاس موسٹلی پریشر جو ہے وہ پروفیشنل ایجوکیشن میں میٹر کرتا ہے ہمارے ساتھ. اس میں آپ لوگ بھی اتنے بچوں سے بھی میں بات کر رہی ہوں کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ اس وقت بیٹھ کر ریسرچ کریں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اس کا اسکوپ نکالیں, ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز, لائکنگ ڈس لائکنگ, آپ اپنے ماں باپ سے کنوے کریں. اور ماں باپ کو بھی میں یہی بولوں گی کہ آپ جو بچوں سے کروانا چاہتے ہیں نا اس پہ بھی آپ اپنی ریسرچ رپورٹ بچے سے شیئر کریں. تم یہ ریسرچ رپورٹ کی بات کری نا, آئی نو اے پرسن جن کا بیٹا امیزون میں بہت ہی ہائی پوزیشن پہ, لائک اے ویری سکسیسفل کیریئر, بٹ پیرنٹ ورک سو ہارڈ فرام ویری اسٹارٹ کہ انہوں نے پوری ڈائری بنائی ہے ریسرچ کی کہ یہ میرے بیٹے کے کیریئر چوائسیز ہو سکتے ہیں, اور یہاں پہ پھر he let him choose کہ what you know is suiting you the best. This is your job actually. Yes. کہ آپ اپنے بچے کے انٹرسٹ اور اس کی پرسنالٹی کے حساب سے چیزوں کو جاٹ ڈاؤن کر لیں, لسٹ کریں. تسمیہ کا فیوریٹ کام جاٹ ڈاؤن. ہاں, لسٹ کریں ان سب چیزوں کو, اور اس کے بعد اپنے بچے کو چوز کرنے دیں, یا اپنے بچوں کی پسند ناپسند کو پلیز اس میں آپ کو لانا پڑے گا, اسٹیبلش کرنی پڑے گی. بڑی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا توکل بھی رکھیں اس چیز میں کہ ہم پہلے سے 4 سال بعد ہونے والی چیز کو خود سے پریڈکٹ نہ کریں, کیونکہ حالات کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. کسے پتا تھا کووڈ آ جائے گا, کسے پتا تھا ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے گی, کسے پتا تھا وہ جو زوم انوینٹ کرنے والا ہے آل آف اے سڈن اس کا بوم آ جائے گا. Exactly. None of us predicted that, but it's happening.
सो वी नीड टू एक्चुअली, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन हम रिसर्च कर सकते हैं, अपना पार्ट इस तरह कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि अगले 4-5 साल में दुनिया जा कहाँ रही है. मैंने अपने बेटे की हैंड राइटिंग पे, मुझे नहीं पता आई एम डूइंग राइट और नॉट, बट मुझे इस वक्त यही चीज़ बेहतर लग रही है. मैं उसकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से केटर कर रही हूँ. मुझे पता है वो अगर ज़्यादा लिख रहा है या ज़्यादा सोच रहा है तो वो उसकी हैंड राइटिंग पे इफेक्ट आ रहा है. सो नाउ आई एम मेकिंग अ प्रायोरिटी. फॉर मी व्हाट मैटर्स द मोस्ट, क्रिएटिविटी या बेटर प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग. I choose creativity. It's working for me. And I think ये strategy ऐसी है जो अप्लाई करने में कुछ जा तो नहीं आना, पैसे तो नहीं लग रहे. अच्छा, रिसर्च करने में मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज़ और क्या हेल्प करती है, वो ये है कि आप राइट मेंटोर्स. अब राइट मेंटोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप देखो, करियर काउंसलिंग तो होनी चाहिए, स्कूल से स्टार्ट होनी चाहिए ये चीज़. काउंसलिंग बेसिक काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए ताकि बच्चे का हेड क्लियर रहे, और फिर आगे जाके कॉलेजेस में आगे करियर काउंसलिंग शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम, कि उसमें होना चाहिए. आप डिसाइड करें, बात करें. इसमें तुम लोग जो सॉल्यूशंस दे रहे हो, मेरी तो शुरुआत ही इस चीज़ से हुई कि स्कूलिंग जो चल रही थी उस पर मेरा अंदर मुतमईन नहीं था बिल्कुल भी, और मैं एक केओस की सिचुएशन में थी कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ भी और अपने साथ भी, और फालतू के प्रेशर्स मैंने लिए हुए अपने ऊपर और बच्चों पर भी डाले हुए ऑब्वियसली. तो रुक के सोचा, सवाल किया, और फिर जो है वो अब मैं अपने बड़े बेटे से जब बात करती हूँ और मैंने उससे कॉन्वर्जेसन करी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या है लर्निंग का पर्पस या एजुकेशन का पर्पस या आउटकम तुम्हारे लिए, तुम्हें एजुकेशन क्या सिखाती है अहमद. तो वो सोचने लगा पहले तो, और वो कहने लगा कि एजुकेशन ने मुझे सवाल करने वाला बनाया, उसने मुझे चैलेंजिंग द नॉर्म्स करने वाला बनाया. मैंने उससे ये भी सवाल किया आखिर में कि मुझे ये बताओ, ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सारी एजुकेशन कहाँ से मिली भाई तुम्हें? तुम स्कूल में जो पढ़ रहे थे और मेरे पास जो कॉपीज़ आती थी या बुक्स आती थी उसमें तो ये नहीं थी. तो उसने मुझे एक बहुत हैरान कुन जवाब दिया. उसने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मैंने पिछले 2-3 सालों में, जब से हम होम स्कूलिंग करना शुरू हुए हैं और आप मुझसे जो कॉन्वर्जेशंस करती हैं, ये मैंने उसके नतीजे में ये बातें समझनी और सीखनी शुरू की हैं. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एज अ पेरेंट तुम अपना काम एज अ मेंटोर बड़े अच्छे तरीके से कर रही हो, और आप अपनी जिंदगी को खुद डायरेक्ट करने के काबिल हो गए ना. यस, योर चाइल्ड इज लुकिंग अप टू यू एज अ मेंटोर एंड यू आर प्रीटी मच डूइंग अ वेरी गुड जॉब हियर. एंड यहाँ पे मैं फरियाल की बात से वो एग्री भी करूंगी कि भाई मेंटोरशिप आप सीख करें. एक्सेसिबिलिटी अब है. इवन इफ यू आर अनएबल टू टॉक टू मेंटोर्स whom you think कि आपको गाइड अच्छे से कर सकते हैं, आप उनकी लाइफ स्टोरी देखें. बिल्कुल, कितना कुछ तो आप सिर्फ देख के समझ लेते हैं. और ये भी चीज हमें समझना जरूरी है कि जो ये सक्सेसफुल पर्सन हमें दिख रहा है मीडिया पे या कहीं पे भी हम उसकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो एक प्रोसेस से गुजरा है. बट आई वॉन्ट टू से आई एम जस्ट होपफुल कि वो प्रोसेस एक प्रेशर के थ्रू ना हो और वो एक पैशनेट के. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, हम एक चीज से गुजरे हैं और हमने अपने अराउंड चीजें देखी हैं. हो सकता है शायद हम पे वो प्रेशर ना आया हो, लेकिन हमने अपने अराउंड बहुत सी ऐसी कहानियां देखी हैं जो एक प्रेशर कुकर सी जिंदगी है उनकी, और वो मजमूई तौर पर बड़ा अच्छा कर रहे हैं. बट आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग वो प्रेशर कुकर में पक के उनकी और हमारे मेंटल ये बड़ा हेल्थ ट्रेंड है कि अगर हम पके हैं प्रेशर कुकर में तो हम आपको भी प्रेशर कुकर में पकाएंगे. ये नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे एज अ पेरेंट्स हमें लर्न करने की जरूरत है. और जो तुमने अगेन आई वुड कम बैक टू मेंटोरशिप, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू मेक मी रीच टू द पॉइंट वेयर आई एम टुडे. और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि राइट मेंटोरशिप बहुत जरूरी है. कहते हैं ना कि मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते. तो ये जो है ना, मैं बड़ा रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज से कि भाई मेंटोरशिप सीख करते हुए भी आपको बहुत चीजें माइंड में रखनी है एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट. एक और बात बोलूं, अपने ही बच्चे हैं यार. हाँ, अपने ही बच्चे हैं, ये सोच लो, अपने ही बच्चे हैं. और हम भी तो कभी बच्चे थे ना. वी नीड टू रियलाइज दैट एज वेल कि यार हम क्यों नहीं चॉइसेस करने देते हैं, हम क्यों अपना पैशन नहीं अचीव करने देते हैं. पैशन से मुझे याद आया कि पैशन कुड बी रिलेटेबल एज वेल ना. मतलब मैं अपने पैशन को अगर देखूं तो मेरे लिए 2 चीज़ें अहम है. एक कैटेगरी वो है जिसको मैं रिलेटेबल देखती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं. जैसे कि ख़वातीन अगर देखें तो वो घर पे हैं या बाहर हैं, तो जनरल इंसान को हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है. तो अब इसमें क्या मेडिसिन्स पे आप काम कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MBBS बाय द वे, नॉट डॉक्टर. नहीं होना, एडमिशन है ना अभी, बिल्कुल नहीं.
میں جو ہے وہ آلٹرنیٹ میڈیسن کی بات کر رہی ہوں, میں ہربل میڈیسنس کی بات کر رہی ہوں, میں اپنے نیچر سے نکلنے والی جو بھی چیزیں ہیں آپ کی, اس میں فروٹس آ گئے, اس میں آپ کی ویجیٹیبلس آ گئیں, اس کے تھرو آپ کو پتہ ہے اتنے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, آپ کی پھٹکری ہے, ٹرمیرک ہے, there are so many other things. آپ کو پتہ ہے اٹس آل کمنگ بیک ٹو دس ناؤ. ریسرچ جو ہو رہی ہے اب سب سے زیادہ ٹرمرک, بلیک پیپر, ان سب چیزوں پہ اتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ آپ کے جو ہم پہلے کہتے تھے گارلک پہ. اس کے علاوہ چائلڈ برتھ, میرا دل سے میری خواہش ہے, آلدو میری امی گائنیکالوجسٹ ہیں, لیکن وہ اپنے ہاسپٹل میں مجھے انٹر نہیں ہونے دیتی. کیوں نہیں انٹر ہونے دیتی؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے. تو میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے شوق تو ہے, آپ مجھے کھڑے تو ہونے دیں. آپ تو میری وہ ویلیو بھی نہیں بنا رہی جو ایک آیا یا نرس کھڑی ہوئی ہے وہاں پر اور کھڑے ہو کر وہ سیکھ رہی ہے. کم از کم مجھے سیکھنے کا شوق ہے, اور میں بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی ڈگریز کے, اور مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے گھر جا کے پڑھائی کرنی ہے, مجھے کچھ پرفارم کرنا ہے. یعنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بتاؤں سب سے زیادہ سپورٹ اس وقت نا یہ آیا ہوتی ہیں, وہاں پہ نرس ہوتی ہیں یا وہاں پہ چائلڈ برتھ کے لیے, ایسی چائلڈ برتھ جو کہ آپ گھر پر کرا سکیں, آپ اپنی ڈلیوری کی رسپانسبلٹی اور اونرشپ خود لے سکیں. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. ایوری بڈی نیڈس ٹو فائنڈ دیئر ایلیمنٹ. ان باتوں میں گھومنا ہمارا ضروری ہے. اینڈ دین اسی جب آپ نے ایلیمنٹ فائنڈ کر لیا تو پھر ایجوکیشن جو ہے پریشر نہیں رہتی, وہ کیا بن جاتی ہے, انجوائمنٹ بن جاتی ہے. آپ کو آپ کے ارد گرد پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو دھوپ میں بھی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ قائم ہو جائیں کہ ہمارا ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے, تاکہ وہ پریشر نہ بنے, وہ پیشن بن جائے. اور پھر جب جس چیز کا پیشن ہو جائے نا, اس کا ریزلٹ نکل کے جو آتا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے. اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کور پرپز. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ. ہمیں پڑھائی, تعلیم اور تربیت کا اصل مقصد سمجھنا ہے. کیریئر چوائسیز کو اتنا لمٹ نہیں کر دینا کہ ہمارے بچے اسے پریشر سمجھنے لگیں. اور ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھیں, اپنا سیکھنا کنٹینیو رکھیں, اور آپ نے کوئی بھی بات ہم سے ریلیٹ کر پائے ہیں, یا آپ کی بھی کوئی سیم سٹوری ہے یا اسٹرگل ہے, یا کہیں آپ بھی پریشر کوکر کے نظر چڑھے ہیں, تو ہم سے اپنی کہانی ضرور شیئر کریے گا. اور بھی کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں ہم ڈسکشن کریں, تو ہم سے اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں. لائک اینڈ سبسکرائب تو کر لیں پلیز. ود دیٹ وی وڈ سائن آف. Thank you so much for joining. Allah Hafiz. اللہ حافظ.